بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ اس پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہوا اور اب وزیراعظم کا رد عمل کیا ہے، کیوں یہ الجھن، یہ کنفیوژن پایا جاتا ہے، ابہام کیوں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خان صاحب نے اپنی دونوں تقریروں میں اور اس لاک ڈاؤن کے اعلان سے پہلے پریس بریفنگ میں بھی یہی قوم کو موجودہ سنایا کہ لاک ڈاؤن کا آپشن نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو ان کی ترجمان ہے عاشق بی بی صاحبہ، وہ لاک ڈاؤن نہ کرنے کے فیوض و برکات بیان فرما رہی تھی، تو ان کے یعنی ان کے ایک گھنٹہ کم و بیش، یعنی گھنٹہ ڈیڑھ کے بعد ہی اعلان ہو گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نمودار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں 245 دفعہ آئین پاکستان کے تحت طلب کیا گیا ہے، تو لہٰذا ٹریفک بند رہے گی، دفاتر بند رہیں گے، کاروبار بند رہیں گے، یعنی سب کچھ بند رہے گا، کوئی اکٹھا نہ ہو، اپنے اپنے گھر میں رہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی لاک ڈاؤن جیسے صورتحال یعنی جو بھی ہوتی ہے کہ بس گھروں تک محدود رہیں، تھوڑے بہت استثناء کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں، یہ گروسری ہے، یہ وہ۔ باہر پھر میڈیا پر نمودار ہوئے خان صاحب اور صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے جب یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ کون لیڈر ہے، کون فیصلہ کر رہا ہے۔ آپ تو کہتے تھے لاک ڈاؤن نہیں ہوگا لیکن ہو گیا، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ نہیں، لاک ڈاؤن نہیں ہے، یہ کرفیو ہے۔ لہذا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، پختونخوا اور پنجاب میں اسے کائنڈلی لاک ڈاؤن نہ کہا جائے، اس طرح توہین وزیر اعظم ہوگی، اس کو کرفیو کہا جائے۔ البتہ سندھ میں یہ جائز ہے کہ لاک ڈاؤن ہی کہا جائے، بلوچستان والے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جناب صورتحال ہے کہ وزیر اعظم کو بھی، یعنی ہمیں تو یہ شبہ ہے کہ شاید یہی پتہ کہیں یا ٹی وی سے چلا ہے یا بیوی سے چلا ہے، ہاں جی۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ انہیں بعض اوقات بیگم صاحبہ بتاتی ہیں کہ آپ وزیر اعظم ہیں، اور کہیں ٹی وی بتاتا ہے کہ یہ کام ہو گیا ہے، تو یہ بھی ان دونوں سورسز میں سے ہی، کیونکہ وہ معتبر سورسز ہیں، یہ بتایا گیا ہوگا کہ جناب ایسا ہوا ہے، تو انہوں نے پھر سوچا کہ نہیں، لاک ڈاؤن نہیں ہوا، کیونکہ میں وزیر اعظم ہوں، میں نے کہا تھا نہیں ہونا، یہ کرفیو ہے۔ تو بہرحال وہ اس میں تمیز کرنے کی کوشش کرتے رہے، بالکل اسی طرح جس طرح رانا ثناء اللہ کو ان کی جیب سے ایٹم بم برآمد کیا، اور اس وقت وہاں پر جو بریگیڈیئر صاحب، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے، وہ بھی میڈیا میں آئے، اور شہریار خان آفریدی جو اینٹی نارکوٹکس کے ہیں یا نارکوٹکس کے وزیر ہیں، میں سے پتہ نہیں کس چیز کے، تو انہوں نے کہا کہ ویڈیوز ہیں، سب کچھ ہے، اور عدالت میں پیش ہوں گی، لیکن وہ نہ تھیں، نہ پیش ہوئیں، نہ کوئی کہانی، بس بنائی گئی تھی۔ تو جب ان سے بار بار یہ پوچھا گیا کہ حضور وہ ویڈیو اتنی مقدس ہیں کہ ان کو ہوا لگانا گناہ ہے، کیا وجہ ہے، آپ کیوں نہیں منظر عام پر لاتے، تو انہوں نے یہ بہت گہرا نقطہ بیان فرمایا کہ نہیں، انہوں نے تو ویڈیو کی بات نہیں کی تھی، وہ تو فوٹیج کی بات کر رہے تھے۔ اب اس میں کیا فرق ہے، یہ سائنسدان اب تک ریسرچ کر رہے ہیں کہ فوٹیج اور ویڈیو میں کیا فرق ہے۔ اس طرح خان صاحب نے فرمایا کہ لاک ڈاؤن اور کرفیو میں فرق ہے۔ تو ابھی لاک ڈاؤن پر ہم نہیں پہنچے، چلو کبھی پہنچ ہی جائیں گے، سفر شروع کر لیا ہے، تو جب کر لیں تو گویا یہ بھی یقینی ہے کہ بالآخر منزل پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ عزم ہمارا ہے اور ہم نے گھبرانا بھی نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یعنی سول حکومت کے سربراہ کچھ اور کہتے ہیں، عملی طور پر کچھ اور ہو جاتا ہے، لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ حکومت کون چلا رہا ہے، جاننے کے باوجود بھی کنفیوز ہے، اور یہ جو کنفیوژن ہے، یہ جو ابہام ہے کہ کون فیصلے کرتا ہے، اور پھر اگر بالفرض فیصلہ کر ہی دیا ہے تو یہ کیونکہ منتر عام طور پر پڑھا جاتا ہے کہ ہم ایک ہی پیج پر ہیں، جب ایک پیج پر ہیں تو انہوں نے کر دیا ہے تو تم آؤن کر لو بھائی، ٹھیک ہے، لاک ڈاؤن ہے، ہمیں اچانک پتہ چلا ہے، میں نے استخارہ کیا تھا تو اس میں مجھے یہی محسوس ہوا ہے کہ لاک ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہے، لہذا میں اپنے پہلے موقف سے رجوع کرتا ہوں اور لاک ڈاؤن ہی آئیے۔
یعنی اتنی لمبی کہانی بنانے کی اور خواہ مخواہ ایک فضول ڈسکشن کی کیا ضرورت تھی. لیکن وہی بات کہ کام نہیں کرنا، بس باتیں بنانی ہیں، اور وہاں بھی بنانی ہے جہاں بن نہیں سکتی. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ اب ظاہر ہے اس کا نقصان ہوگا، لوگ کنفیوز رہیں گے، اس کا وہ اثر جو لاک ڈاؤن کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوگا. 15 دن بھی گزر جائیں گے اور ہم وہی پہلے سے بھی بدتر صورتحال میں ہوں گے کہ اب 1100 کے قریب پہنچ چکے ہیں کیسز، اور کوئی 8-10 کے قریب جو ہیں اموات پہنچ چکی ہیں، اور یہ اب جیومیٹریکلی بڑھے گا. یعنی پہلے اصل میں اب یہ فگرز بہت ایکسپلورڈ اس لیے نظر نہیں آتی کہ ہماری ٹیسٹنگ کی جو پیس ہے وہ کم ہے، ہماری کیپیسٹی نہیں ہے کہ اتنا جتنی ٹیسٹ کرنے چاہیے اتنے کر لیں. اگرچہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کی ریکویسٹ کے جواب میں زن جیانگ جو صوبہ سنکیانگ ہے چین کا، اس کے گورنر نے خاصی بڑی کھیپ ریڈی کی ہے جو ڈیلیور ہونے والی ہے. تو بہرحال یہ یعنی صورتحال ہے، لیکن وہ تو ظاہر ہے گلگت بلتستان کے لیے بھی ناکافی ہوگی، لیکن بہرحال سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی ملک کی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کون کہاں کیا کر رہا ہے، اور ان کی کوئی کوآرڈینیشن بھی نہیں ہے. تو وہ بھی حضرت صاحب جو فیصلے کرنے والے ہیں وہ بلا لیتے خان صاحب کو، یا خود ان کے پاس چلے جاتے کہ حضور یہ کام ہونے والا ہے، یا خان صاحب بھی پھر وہ ہونے کے بعد اس کو کور کر لیتے. لیکن لگتا ہے کہ دونوں طرف ایک ہی ذہنی کیلیبر کے لوگ ہیں. ظاہر ہے ایک ہی ذہنی کیلیبر کے لوگ ہیں، اس لیے تو 3-4 سال کی محنت شاکہ کے بعد یہ موجودہ ارینجمنٹ پیدا کی ہے جو پورا نسخہ تباہی کا ہے. اب اللہ ہی جانے کیا کرنے جا رہے ہیں. ایک طرف کرونا نے حملہ کر دیا ہے، پہلے 2 کرونا موجود تھے جو ایک دوسرے سے بڑھ کے خطرناک ہیں، اور معیشت کا کباڑہ کر دیا ہے. ڈالر 166 تک پہنچ گیا ہے، عوام جو ہیں وہ چیخ اور چلا رہے ہیں. تو اللہ ہی وارث ہے، ہاں جی. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ یعنی ایک تو یہ سمجھ لیں آزمائش ہے یا عذاب ہے کرونا، اور اس کے ساتھ یہ مہا عذاب ہے. حماقت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک یعنی حکایت ہے کہ کوئی بہت بڑی ہستی جن کے آس پر وہ جو خرق عادت واقعات ہیں وہ ہوا کرتے تھے، تو وہ کہیں دوڑ کے یعنی ان کا گزر ہوا تو کوئی جاننے والے نے پوچھ لیا کہ جناب آپ کیوں یعنی اس جلدی میں ہیں، دوڑ رہے ہیں، پیچھے وہ شخص آ رہا ہے. تو آپ تو گویا لوگوں کو بہت کچھ روحانی طور پر دیتے ہیں اور معجزات وغیرہ کرامات جو بھی آپ کہیں، تو آپ کیوں بھاگ رہے ہیں اس شخص سے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں بیماری تو ٹھیک کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اذن سے، لیکن حماقت جو ہے وہ خدا کا عذاب ہے، لہذا اس سے میں بھاگنے کی کوشش ہی کرتا ہوں. یہی سبب ہے پاکستان میں کہ ایک تو پوری دنیا کے عذاب کے حصے کے طور پر ہے ہمارا عذاب، اور اس کے علاوہ ہم نے خود عذاب کشید کیا ہوا ہے جس کا نام موجودہ حکومت ہے، اور کشید کرنے والے جو ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کے ہیں. تو اللہ ہی رحم کرے. اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک نظم لاک ڈاؤن کے عنوان سے سناتا ہوں. میرے دوستو کرونا کا کراؤن دیکھو. کرونا کا ویسے لفظی مطلب جو ہے نا وہ کراؤن ہی ہے، تاج جو بادشاہوں کا ہوتا. میرے دوستو کرونا کا کراؤن دیکھو، اب اپنے دیس کا یہ لاک ڈاؤن دیکھو. میرے دوستو کرونا کا کراؤن دیکھو، اب اپنے دیس کا یہ لاک ڈاؤن دیکھو. لاک ڈاؤن یہاں قطن نہیں کروں گا، لاک ڈاؤن یہاں قطن نہیں کروں گا، جو یہ تھا کہتا وہ کلاؤن دیکھو. لاک ڈاؤن یہاں قطن نہیں کروں گا، جو یہ تھا کہتا وہ کلاؤن دیکھو. یہ کیا ہوا ہے سب کس نے کیا ہے، یہ کیا ہوا ہے سب کس نے کیا. ایک چھڑی والا ایکسٹینڈڈ براؤن دیکھو. یہ کیا ہوا ہے سب کس نے کیا ہے، ایک چھڑی والا ایکسٹینڈڈ براؤن دیکھو. ہم تو بڑے اہم ہیں بند نہیں ہوں گے، ہم تو بڑے اہم ہیں بند نہیں ہوں گے. اس ایوان میں صاحب گاؤن دیکھو. یعنی وہ جو شخص بڑا سا گاؤن پہنتے ہیں نا، اوپر ایک بڑی چیز تھی، وہ کوئی پائے جاتے ہیں کانسٹیٹیوشن ایوینیو پر. تو ان کا فرمانا ہے کہ میں بند نہیں کروں گا. جی، ہر بندہ اپنا ٹوپی ڈرامہ لیے بیٹھا ہے. تو ہم تو بڑے اہم ہیں بند نہیں ہوں گے،
اس ایوان میں صاحب گاؤن دیکھو، کسی سے بھی نہیں ملنا بس دور رہنا، کسی سے بھی نہیں ملنا بس دور رہنا، لینا دینا نہ کوئی بھی معاون دیکھو۔ معاون ہوتا ہے نا، سورۃ المعون بھی ہے، اس والے سے دیکھ۔ تو کسی سے بھی نہیں ملنا بس دور رہنا، لینا دینا نہ کوئی بھی معاون دیکھو، بانسری بجا رہا ہے نیرو، روم جل رہا ہے، بانسری بجا رہا ہے نیرو، روم جل رہا ہے، ڈوبتا اپنے سامنے ملک یرعون دیکھو، بانسری بجا رہا ہے نیرو، روم جل رہا ہے، ڈوبتا اپنے سامنے ملک یرعون دیکھو، سب پریشاں خیال ہر کوئی زیر وبال، سب پریشاں خیال ہر کوئی زیر وبال، زہر یہ پھیلتا شہر شہر ہر ٹاؤن دیکھو، سب پریشاں خیال ہر کوئی زیر وبال، زہر یہ پھیلتا شہر شہر ہر ٹاؤن دیکھو، آبا شاید تاکہ علم مشاہدہ نہ تھے، آبا شاید تاکہ علم مشاہدہ نہ تھے، تم اہل سائنس تماشائے تعاون دیکھو۔ یعنی پرانے زمانے میں تعاون پھیلتا تھا تو آج کے لوگ سمجھتے ہوں گے وہ تو یار انہیں پتہ کیا تھا، میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، اب ہم ہیں ترقی یافتہ، ہم اہل سائنس ہیں، تو آج کا یہ تعاون دیکھ لو کہ تمہاری بھی جہالت کو اتنی زیادہ کم نہیں ہوئی۔ تو میرے دوستو، کرونا کا کراؤن دیکھو، اب اپنے دیش کا یہ لاک ڈاؤن دیکھو، لاک ڈاؤن یہاں قطن نہیں کروں گا، جو یہ تھا کہتا وہ کلاؤن دیکھو، یہ کیا ہوا ہے سب کس نے کیا ہے، ایک چھڑی والا ایکسٹینڈڈ براؤن دیکھو، ہم تو بڑے اہم ہیں بند نہیں ہوں گے، اس ایوان میں صاحب گاؤن دیکھو، کسی سے بھی نہیں ملنا بس دور رہنا، لینا دینا نہ کوئی بھی معاون دیکھو، بانسری بجا رہا ہے روم جل رہا ہے، بانسری بجا رہا ہے نیرو، روم جل رہا ہے، ڈوبتا اپنے سامنے ملک یرعون دیکھو، سب پریشاں خیال ہر کوئی زیر وبال، زہر یہ پھیلتا شہر شہر ہر ٹاؤن دیکھو، آبا شاید تاکہ علم مشاہدہ نہ تھے، تم اہل سائنس تماشائے تعاون دیکھو۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ کہ اگر آپ کو پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، اور ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔